ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر. تو جی ہم بنا وقت ضائع کیے ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے ہیں. سزائے عشق قسط نمبر 13. ناول نگار شازمین مہدی. ارحا سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر آئی تھی مگر اب کشمکش کا شکار تھی کہ اندر جائے کہ نہیں. آخر کیا ہوا تھا افنان کو؟ اس کے دل نے اسے اندر جانے کے لیے اکسایا تھا مگر دماغ اجازت نہیں دے رہا تھا. ارحا نے لب دانتوں تلے کچلا اور پھر دل کی سنتے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا. مگر افنان کو اس وقت پتہ نہیں کیا جنون سر پر سوار تھا کہ اسے دروازہ کھلنے تک کی آواز نہیں آئی تھی. ایسا کیا تھا جو تیز اے سی کی کولنگ میں بھی ایسا لگ رہا تھا وہ شاور لے کر آیا ہو. پسینے میں شربور. اس نے پنچ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اس کے سامنے زرگل آئی تھی. افنان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آپ سے تم پر آیا تھا. وہ آپ کے ہاتھ. ارحا کی نظریں اس کے ہاتھوں سے ہوتی اس کی آنکھوں پر گئی تھیں. جب سے وہ یہاں آئی تھی آج پہلی بار اس نے افنان کو اس حالت میں دیکھا تھا. آپ جائیں یہاں سے. وہ پھر تم سے آپ پر گیا جبکہ ارحا کا اس وقت دھیان صرف اور صرف افنان کے ہاتھوں پر تھا. میں نے کہا اب جائیں پلیز یہاں سے. مم میں چلی جاؤں گی پر آپ پلیز پہلے بینڈیج کروا لیں پھر میں چلی جاؤں گی. آپ جا رہی ہیں کہ نہیں اب کی بار؟ افنان کا لہجہ سخت تھا جبکہ ارحا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلایا. اس کے جواب پر افنان کے لب بچ گئے تھے. اوکے میں ہی چلا جاتا ہوں وہ کہتے مڑا. اس سے پہلے ارحا کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے. آپ بینڈیج کروا لیں نہیں تو مجھے مجبوراً برہان بھائی کو بلوانا پڑے گا. جبکہ برہان کے نام پر اس کے قدم رکے تھے. تم مجھے بلیک میل کرو گی برہان کے نام پر؟ افنان ایک دم اس کے قریب آتے بولا تھا تو ارحا نے گردن اثبات میں ہلائی. اس کی حرکت پر افنان نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا جبکہ ارحا کو سمجھ آتے ہی اس نے دوبارہ نفی میں گردن ہلائی. آپ پلیز بینڈیج کروا لیں. اتنی فکر کیوں اور کس لیے؟ افنان نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے گمبھیر آواز میں پوچھا تھا. مم مجھ سے کسی کی ایسی حالت نہیں دیکھا جاتا. آپ پلیز پٹی کروا لیں. ارحا نے اس کی گہری آنکھوں سے نظریں چراتے کہا تھا. پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنے قریب کھڑا تھا اوپر سے اس کی آنکھیں. ارحا نے زندگی میں پہلی بار کسی کی اتنی خوبصورت اور گہری آنکھیں دیکھی تھیں اور ان میں چھپا درد کتنی تکلیف رقم تھی. اس کے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں بہت راز دفن تھے اس کے اندر جنہیں ساتھ لیے وہ دنیا کے سامنے مسکراتے پھرتا تھا. ماتھے پر چپکے بے ترتیب بال بنا شرٹ کے نمایاں ہوتے اس کے مسلز سکس پیک ایبس. ارحا خود بخود ہی نظریں چکا گئی تھی. ارحا کے اڑے رنگ اور بے ربط ہوتے لفظوں پر افنان کو احساس ہوا تھا. وہ کچھ دور ہوا. اس نے صوفے پر اچھالی شرٹ کو اٹھا کر پہنا. آپ کو اس طرح روم میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ پہلے سے سنبھل چکا تھا. وہ آپ کے ہاتھ. کچھ نہیں ہوا چھوٹی سی چوٹ ہے ٹھیک ہو جائے گی. نہیں چھوٹی چوٹ نہیں. ارحا نے جملہ درست کیا. آپ پلیز بیٹھیں. اور فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ ارحا نے ایک نظر اس کے سیاہ روم پر ڈال کر پوچھا. یہاں تو ہر چیز ہی سیاہ تھی. ایسا لگ رہا تھا وہ کسی ویران سیاہ جگہ پر آ گئی تھی. سارے کا سارا روم ہی سیاہ تھا البتہ لائٹس کلر گولڈن تھا جس وجہ سے ابھی یہاں پر سیاہ اور گولڈن کلر ایک بڑا ہی خوفناک سا ماحول بنا رہی تھیں. وہ تو شکر تھا کہ شیشے کی دیوار کے سامنے سے کرٹن ہٹے ہوئے تھے تو روم میں نمایاں روشنی آ رہی تھی ورنہ یہاں تو بھوت پریت کا بسیرا ہی لگتا. سامنے دراز میں. افنان نے سامنے بنے فرسٹ دراز کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا تو ارحا فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے سامنے آئی اور افنان کو ہاتھ سامنے کرنے کا کہا تھا. آخر ایسا بھی کیا غصہ کہ بندہ خود کو ہی زخمی کر لے. جبکہ اس کی بات سنتے افنان نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا. اظہار تھا کہ اسے اس کی بات پسند نہیں آئی. سوری. ارحا نے کہتے دوبارہ اپنا کام شروع کیا.
اور پھر وہ خاموش ہی رہی تھی، جبکہ افنان کے دماغ میں ایک دم سے برہان اور ناصر کے کہے جملے گردش کرنے لگے تھے۔ کچھ پل وہ بنا پلکیں جھپکے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر پھیلی معصومیت، جھکی پلکیں، ستون ناک میں چمکتا ننھا سا موتی۔ اس نے اس کے چہرے پر آج غور کیا تھا۔ سمندر جیسی نیلی آنکھیں، سر پر سلیقے سے سجا دوپٹہ جو اس نے یہاں رہتے ایک بار بھی اترتے نہیں دیکھا تھا، گھنی مڑی دراز پلکیں، دھو دیا مومی ہاتھ جو اس وقت اس کے زخموں کو صاف کرتے، اس پر پٹی کا رول کرتے گرہ لگا رہے تھے۔ ہو گیا، ارہا کہتے سیدھی ہوئی، جبکہ افنان اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ پل میں آپ انہیں کچھ دیر بھیگنے مت دیجیے گا، وہ کہتے اٹھی، جبکہ افنان کی نظر اس کے چادر سے نظر آتے بالوں پر گئی تھی جو چادر سے بھی باہر تھے۔ ارہا کو دیکھتے افنان کے دماغ سے وہ تلخ یادیں دھندلی ہونے لگی تھیں۔ کیا جادو ہونے لگا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر بات میں بند ہو گیا۔ محمدین چچا، آپ یہ افنان صاحب کو دے آئیں۔ ارہا نے ٹرے میں نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر دی۔ افنان بچے کو کیا ہوا؟ وہ ان کے ہاتھ پنچنگ بیگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ انہوں نے مدھم آواز میں خود کلامی کی تھی، مگر ارہا نے سن لی۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں بچہ، وہ کہتے اوپر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ارہا اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر کیا مسئلہ تھا افنان کے ساتھ؟ اور محمدین چچا کی بات، اوپر سے افنان کی آنکھوں میں چھپا درد، جیسے کوئی بہت بڑا راز دفن تھا اس کے اندر۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جسے وہ اس طرح خود کو اذیت دے کر ختم کر رہا تھا؟ ارہا، پتہ لگانا پڑے گا، یہ چھوٹی بات نہیں، اس نے خود سے کہا اور کچھ متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا تاکہ کسی نے سنا تو نہیں، اور پھر ناشتہ بنانے لگی۔ انشا کل رات سے منجمد ہوئی پڑی تھی، اس کی اتنی ہمت کہ وہ اسے چھو گیا تھا۔ انشا کو اپنی گردن ابھی تک جلتی محسوس ہو رہی تھی، اس کے دہکتے لبوں کا لمس اور ہلکی سی مونچھوں کی چبھن۔ اس کی نظریں بار بار اپنے تل پر جا رہی تھیں۔ انشا شاور لینے کے بعد بھی ٹشو سے بار بار گردن صاف کر رہی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا کر ڈالے۔ کاش وہ ابھی اس کے سامنے آ جائے تو انشا اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے۔ کیا کوئی ایسے کسی کے قریب آتا تھا؟ وہ تو اسے شریف سمجھ رہی تھی کہ اپنی پہلی ملاقاتوں میں وہ کتنی شرافت سے ملا تھا، اور کل تو حد ہی پار کر گیا تھا۔ اوپر سے اس کے جملے، وہ اپنا فیصلہ بھی سنا گیا تھا اور اپنی مہر بھی لگا گیا تھا کہ وہ اب صرف اس کی تھی، جبکہ دوسری طرف آج کا دن برہان زیدی کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ آئینے کے سامنے خود پر اسپرے کرتے وہ اکیلا مسکرا رہا تھا، اور یہ اتنے سالوں میں پہلی بار تھا کہ اتنے سال پہلے بھی کسی عورت کی ہی وجہ سے اس کے لبوں کی مسکراہٹ چھن گئی تھی، اور آج بھی ایک لڑکی کی وجہ سے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم سر، ناصر نے برہان کو مسکراتے دیکھ کر خوشگوار موڈ میں کہا تھا۔ آؤ ناصر، فائل لے آئے؟ جی۔ ویسے سر، کیا میں اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، اس نے صاف انکار کیا تو ناصر مسکرا دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس کا باس خوش تھا، جو کم ہی ہوتا تھا۔ ہر وقت تو وہ سنجیدگی کا لباس اوڑھے رکھتا۔ افنان سر ابھی نہیں اٹھے؟ ناصر نے نیچے آتے پوچھا تھا محمدین چچا سے۔ نہیں، وہ تو اٹھ گئے ہیں، مگر وہ برہان کو آتے دیکھ کر خاموش ہوئے۔ کیا ہوا افی کو؟ برہان کے کانوں سے ان کے الفاظ بچ نہیں پائے تھے، اور خاص کر افنان لفظ برہان بچہ وہ۔ انہوں نے بات چھوڑتے نظریں جھکائی تھیں، جبکہ ان کی چھوڑی بات کا مطلب برہان سمجھ چکا تھا، اور فوراً اوپر کی طرف بھاگا۔ افی، برہان کی بے قرار سی آواز پر افنان نے گہرا سانس لیتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے؟ برہان نے اس کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ ہوں۔ تبھی برہان کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی تھی۔ افی، یہ تو نے پھر خود کو زخمی کیا؟ تو نے وعدہ کیا تھا، برہان نے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ نہیں روک پایا میں خود کو وہ سب یاد کرتی، افنان نے نظریں چراتے کہا۔ تو ٹھیک ہے؟ میڈیسن لی؟ اور یہ پٹی کس نے کی؟ میں ٹھیک ہوں جگر، میڈیسن میں لے چکا ہوں، اور یہ اس نے ہاتھ سامنے کیے۔ یہ زرگل نے کی تھی، اسے کیسے پتہ چلا؟ برہان چونکا۔ پتہ نہیں، مگر جب میں باکسنگ کر رہا تھا اور ہاتھ زخمی ہوئے تب وہ اچانک سامنے آ گئی اور یہ زبردستی کر دی۔
بہت اچھا کیا اس نے، آج اس نے برہان زیدی پر ایک احسان کر دیا ہے، اس کے بھائی اور اس کے جگر کو اور چوٹ لگنے سے بچا۔ برہان کہتے اس سے بغل گیر ہوا تھا، جبکہ زرگل کی تشبیہ افنان کے آنکھوں کے پردوں پر لہرائی تھی۔ کتنا زخمی کر لیا تو نے خود کو، چھوٹی موٹی چوٹ کیا کہے گی تیرے بھائی کو، چھوڑ اسے اور بتا کل رات ملاقات کیسی رہی۔ افنان نے اس کا دھیان ہٹایا، مگر وہ بھی برہان زیدی تھا۔ اس نے افنان کو گھورا تو وہ سر کھجاتے مسکرانے لگا تھا۔ چل آ ناشتہ کریں، تم چلو میں چینج کر کے آتا ہوں۔ نہیں تم کر لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ اوکے تھینکس زرگل، جبکہ وہ چونکی تھی کہ برہان نے اسے شکریہ کیوں بولا۔ کس لیے؟ اس لیے برہان نے افنان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو زرگل مسکرا دی۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں نے انہیں زخمی دیکھا تو خود کو روک نہیں پائی۔ اسی پل ارحا اور افنان کی نظریں ملی تھیں۔ ارحا نے اس کی نظروں سے آنکھیں ہٹاتے بلا وجہ جوس کے جگ کو اٹھا لیا تھا۔ نمش نے دوبارہ شہداد کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور ان کا سیمسٹر بھی گزر چکا تھا۔ شہداد کے ابھی تک ویسے ہی چرچے تھے، یونی میں لڑکیاں مرتی تھیں اس پر، مگر اس کا انداز آج بھی پہلے کی طرح تھا، سرد و سپان۔ آج نیو اسٹوڈنٹ کے لیے یونی میں ویلکم پارٹی فنکشن تھا۔ فری کوئی 20 کال کر چکی تھی نمش کو، مگر اس کا ابھی تک نام و نشان نہیں تھا دور دور تک۔ نمی کہاں ہو یار؟ فری نے ٹیکسٹ چھوڑا تھا مگر اس کا ابھی رپلائی نہیں کیا تھا اس نے۔ فری کچھ دیر اس کا انتظار کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنا ہوا تو آ جانا۔ نمش آج خود ڈرائیونگ کر کے آئی تھی۔ گاڑی پارک کر کے اس نے جیسے ہی پہلا قدم زمین پر رکھا تھا، سب کی نظریں بے اختیار اس پر اٹھی تھیں۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کی نظریں میں بھی ستائش تھی اس کے لیے۔ رائل بلو نیٹ کی باربی میکسی میں وہ خود بھی ایک باربی ہی لگ رہی تھی، نازک سی۔ دونوں ہاتھوں سے فراق کو اطراف سے اٹھائے وہ قدم قدم چلتی گئی، دل دھڑکا گئی تھی۔ لمبے سلکی بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی اسکارف نہیں لیتی تھی اور کبھی لے لیتی، جبکہ کندھوں پر سیاہ شال تھی۔ جنوری کے سرد دن، آسمان پر سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا تھا، جس سے اس کی گہری چمکتی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اور کئی گنا حسین بنا رہی تھیں۔ نمش کا ارادہ اوپر جانے کا تھا۔ وہ پہلے شہداد کو دیکھنا چاہتی تھی جسے اس نے کل سے نہیں دیکھا تھا۔ نمش فراق کو اچھے سے اٹھائے ابھی اوپر جا رہی تھی۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی جب سامنے سے آتے اچانک کوئی آیا تھا، شاید اسے بھی نیچے جانے کی جلدی تھی۔ وہ دونوں ایک دم ٹکرائے تھے۔ اگر اوپر والا بر وقت اسے کمر میں بازو حائل کرتے سنبھال نہ لیتا تو وہ یقیناً سیڑھیوں سے نیچے جا رہی ہوتی۔ کیا حسین اتفاق تھا جس کے دیدار کی کل سے دل کو طلب تھی۔ وہ دشمن جان سامنے تھا اور نمش اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کے کولون کی مہک نمش کے نتنوں سے ٹکراتی اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ نمش کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وقت رک جائے اور وہ ایسے ہی شہداد کی باہوں میں رہے تا حیات۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ دونوں شاید کچھ پل اور ایسے ہی رہتے، مگر برا ہوا سگریٹ کا جو شہداد کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دبا تھا، اس کا بھڑکتا شعلہ نمش کے دھودیا مومی نازک کلائی سے جا لگا تھا، اس کے لبوں سے سی نکل گیا اور شہداد بھی پل میں سیدھے ہوتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ بھڑکتا نامراد شعلہ اپنا کام کر چکا تھا۔ نمش کی کلائی پر نشان پڑ گیا تھا، گہرا سرخ۔ آئی ایم سوری، آپ ٹھیک ہو؟ اسے واقعی افسوس ہوا تھا اس کی کلائی کو دیکھتے، مگر اگلے ہی لمحے دماغ نے دل کی نفی کی تھی۔ جن رستوں پر وہ گامزن ہو چکی تھی اس رستے پر صرف درد ہی تھا، کوئی خوشنما جگنو اس کے رستے میں روشنی بکھیرے نہیں تھا۔ ان اندھیرے رستوں پر صرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ نمش تم ٹھیک ہو؟ شہداد نے دوبارہ پوچھا۔ اسی پل نمش کی نم آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی تھیں۔ شہداد کے دل کو پل بھر کے لیے کچھ ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا۔ یس آپ اوپر جائیں، میں پیون کے ہاتھوں کوئی مرہم بھیجتا ہوں۔ جبکہ نمش کہہ نہ پائی، اسے مرہم کی نہیں اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ہر درد کی دوا وہ تھا، وہ خود۔ اس کے بعد کوئی دوائی، نہ مرہم نہ دوا۔ اور پھر اس نے کچھ دیر بعد مرہم بھیج دیا تھا جو نمش نے نہ لگایا۔ یہ اس کا دیا پہلا تحفہ تھا، چاہے زخم ہی سہی۔ اس زخم پر ہونے والی جلن بھی نمش کو سکون دے رہی تھی۔ نمش نے بہت عقیدت اور محبت سے اس نشان پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ پاگل دیوانی ہونے لگی تھی۔ شہداد کی
شہداد شاہ کی، جبکہ اس دیوانی کا حال دیکھتے فری نے سر تھام لیا تھا اور باہر کھڑے شہزاد نے زبر سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ جن رستوں کا وہ انتخاب کر رہی تھی وہ صرف اور صرف اسے درد ہی دے سکتے تھے۔ شہزاد خود بھی نہیں جانتا تھا یہ ایک لازوال سزا کی، جہاں داستاں کی ابتدا تھی وہاں عشق نے ہی سزا بن جانا تھا۔ برہان کا 2 دن سے انجشا سے سامنا نہیں ہو پایا تھا، وہ اس کی طرف نہ جا پایا، اور یہ ایک طرف سے اسے وقت دینا بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا اس بارے میں وہ سوچے سمجھے۔ اس نے انجشا کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہ دیکھی تھی۔ اوپر سے آج شام ان کی بہت اہم ڈیل تھی۔ دنیا کے نایاب ڈائمنڈ آنے والے تھے پاک، جن کا ایک ایک پیس کروڑوں میں مارکیٹ میں بکتا۔ آج افنان اور برہان دونوں ایک ساتھ جانے والے تھے، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا، مگر آج وہ ساتھ تھے۔ ہلو مسٹر برہان زیدی۔ فوراً کلائنٹس نے برہان کے سامنے ہاتھ کیا تھا ہاتھ ملانے کے لیے، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ ڈائمنڈ، وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ پیسے؟ انہوں نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا۔ تبھی افنان نے پیسوں سے بھرا بیگ سامنے رکھا تھا۔ ہاں، وہ بیگ پر ہاتھ رکھتا اس سے پہلے افنان نے اسے نظروں سے وارن کرتے ہاتھ پیچھے کرنے کا اشارہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے ڈائمنڈ کا کیس برہان کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے کھولتے پہلے مسکراتی نظروں سے ہیروں کو دیکھا تھا اور پھر افنان کو۔ برہان نے ہیرا اٹھا کر آنکھ کے سامنے کیا اور پھر افنان کو دیا تھا۔ ہیرے اصلی ہیں۔ افنان ہیرے کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتا تھا کہ اصلی کون سا ہے اور نکلی کون سا۔ سارا دن اس کی آنکھیں ڈائمنڈ کو دیکھتی تھیں اور ہاتھ انہیں چومتے تھے۔ وہ موتی میں تو شاید ایک بار فریب کھا جاتا، پر ہیروں میں نہیں۔ افنان نے بیگ اس کی طرف کیا تھا۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک نے 5,000 5,000 کی گڈی اٹھاتے اس کی خوشبو کو سونگھا تھا اور پھر مسکرا دیا۔ آج سے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے برہان نے کہا، نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک نے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے مینی ہیزی سے کہتے آنکھ دبائی تھی اور وہاں سے نکل گئے۔ افنان نے کیس اٹھا کر ہیرے نکال کر وائلن کے کیس میں رکھے تھے اور اسے ٹھیک کرتے اس پر وائلن کو ٹھیک کیا اور کیس بند کرتے دوسرے کیس کو وہاں پر ہی سامنے پڑے پانی کے ٹینک میں پھینک دیا تھا۔ وہ اپنا کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتے تھے پیچھے۔ وہ خوبصورت محمل کا کیس پانی کے ٹینک میں اپنی قسمت پر رو رہا تھا، کیونکہ اسے ایسے ہزاروں کیس افنان اور برہان کے آفس میں پڑے تھے۔ انہیں بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی چالاکی کے لیے GPS ہی لگا دیتا تو وہ دونوں وہاں سے نکلتے۔ اسی وقت گولی چلی تھی۔ افنان جو مڑا تھا اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جس نے یہ گولی چلائی تھی، اور گولی کا نشانہ سیدھا برہان پر تھا۔ افنان نے فوراً برہان کو پیچھے کیا تھا، مگر اس چکر میں گولی اس کے کندھے کے آر پار ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ برہان سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ افنان کے خون کے چھینٹے برہان کے سفید شرٹ کو داغدار کر گئے تھے۔ افنان نے فوراً ہاتھ میں پکڑے پسٹل سے اس طرف نشانہ لیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بھاگ چکا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مارکس تھے، اس لیے آنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہو پایا تھا۔ گولی کی آواز پر ناصر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ افنان، سر آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، نکلو یہاں پہلے یہاں سے کوئی نظر رکھے ہے ہم پر۔ پھر وہ لوگ سیدھے لقمان کے پاس آئے تھے، مگر ہاسپٹل کے پچھلے رستے سے، جو اسپیشلی اسی روم میں جاتا تھا جو ان کے زیر استعمال ہوتا جب بھی انہیں ضرورت پڑتی۔ جاری ہے۔ سو پیارے پیارے ریڈرز، جلدی سے میرے پیج کو سبسکرائب کرو اور جلدی سے 1 کے مکمل کر دو۔ سو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو دیکھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے میں ایپیسوڈ کو دے نہیں پا رہی تھی، کچھ پرسنلی مجبوری کی وجہ سے، مگر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ کے ساتھ ایپیسوڈ کو شیئر کرتی جاؤں۔ اور جو لوگ ایپیسوڈ نمبر 150 کے انتظار میں ہیں ان لوگوں کو میں بتا دوں، ابھی میں ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ صبح تک ایپیسوڈ کا کام مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ صبح پہلے ٹائم ہی میں ایپیسوڈ کو پوسٹ کر دوں گی۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جلدی سے پیج کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، اور میرے پیج کو جلدی سے 1 کے مکمل کر دیں۔ سو تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔